تو ایک صحابی تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں کہ رسول پاک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر حضرت ابو بکر آئے، دروازہ کھولا، کہا جنتی ہوگا، پھر حضرت عمر خطاب آئے تو آپ نے کہا کہ جو آئے گا جنتی ہوگا. تو اب وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں پہ کھڑا دیکھ رہا تھا کہ دونوں آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں بیٹھ گئے، لیکن پھر حضرت عثمان غنی جب تشریف لائے تو آپ نے اس وقت بھی یہی کہا کہ جو آئے گا وہ جنتی ہوگا، لیکن وہ آپ کے سامنے جا کے بیٹھے. تو میں نے اس بات سے اس بات کو جوڑ لیا، یا پتہ نہیں کیا لفظ استعمال کروں، اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری طور پہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر خطاب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، اور حضرت عثمان جو ہیں وہ آپ کے قدموں کی طرف آپ کے سامنے ہوں گے. اور آج اگر غور کیجئے تو اس صحابی کی اس دور کی بات جو ہے وہ آج بالکل ہی صحیح اور بالکل ہی عین ایسے ہی ہے. تو یہ تخمینہ جو صحابی نے لگایا، یہ خیال اس کا اپنا تھا یا اس کو ہم لفظ الہام یا القاء سے جوڑ سکتے ہیں؟ اللہ کریم نے انسان کی تخلیق کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا احسن تقویم، تخلیق کا نمونہ ہے. بے شک ساری جدت کے باوجود دنیا یہاں تک پہنچی ہے کہ شاید 7% تک ہم نے اس کا جو دماغی خلیہ ہے یا سوچ ہے یا سمجھ ہے اس کا استعمال کیا ہے، وہ بھی یقینی نہیں ہے ایسے. اب کسی شے کا جو مقصد ہے جب وہ اپنے اصل مقام پر ہوتی ہے تو پھر اس کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ نکھر کر آتی ہیں. واہ. بنیادی طور پر تخلیق کے آدم جو ہے وہ اللہ نے عبادت کے لیے فرمائی، اس خلق کو جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرما. جب یہ اپنے اس اصل مقام پر پہنچتا ہے تو پھر جو خصوصیات اللہ کریم نے اسے عطا فرمائی ہیں پھر وہ اس سے وہ خصوصیات جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، اظہار ہوتا ہے اور استفادہ ہوتا چلا جاتا ہے. اب جب آپ نے بات الہام کی یا القاء کی، القاء من جانب اللہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی کسی طرف بھی کر سکتا ہے. ٹھیک. الہام جو کیفیت دل پر وارد ہو، اس کی ایک صورت مشاہدہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی نے دیکھا ہو، دیکھتی آنکھوں سے نہیں لیکن دیکھا ہو. ٹھیک. تو یہ مختلف صورتیں ہیں. اب کسی ایک صورت کو سپیسیفک اس سے متعلق بات کرنا اور اسے ڈیفائن کرنا اور بات ہے، تو مجموعی طور پر جو ہے وہ اس کی صورت ہے. قرآن کریم کا نزول جو ہے ورا طریقے سے ہے، قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الہامی کیفیت. بالکل. لیکن اس کا بیان اعلانی کیفیت میں ہے. آپ نے اعلان فرمایا، مخلوق کو آگاہی نصیب. وہی. تو جس صورت پر ہم سپیسیفک جاننا چاہیں اس ایک صورت پر کلی طور پر ایسا ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ دعا پڑھتے ہیں استخارے کے لیے تو اللہ تعالیٰ دل کو اس طرف لگا دیتا ہے، اس لیے اس بات میں بہت بڑا اچنبھا نہیں ہونا چاہیے کہ الہام ہو جاتا ہے یا القاء ہوتا ہے کہ نہیں. کوئی شخص جو ہے وہ چاہے نہ ہو کسی کے ہاں بیت بھی یا اس طرح سے، لیکن وہ جب دعا پڑھے گا تو اللہ اس کے دل کو ویسا لگا دیتا. اور یہ تاکید جو استخارے کی تھی، یہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس طرح فرماتے تھے کہ ہمارا خیال تھا کہ یہ ایمان کا حصہ نہ بن جائے، ان کے ہر شے پہ ہر چیز پہ استخارے کے لیے دعا کیا کرتے تھے. جی السلام علیکم بیٹا. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بیٹا. سر میری شادی کو 2.5 سال ہو گیا نا، تو میری شادی ہوئی تھی لاہور میں، تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنا شروع ہو گئی ہے. میرے ہسبینڈ کی جاب نہیں لگ رہی ہے، 10 دن ہوتی ہے جاب پھر چھوٹ جاتی ہے، اس طرح جاب ہے. آپ کے میاں کا نام کیا ہے؟ سلمان زاہد. سلمان کیا کام کرتے ہیں بیٹا؟ ٹیچنگ کرتے تھے. ٹیچنگ کرتے تھے پرائیویٹ اسکول میں؟ مارکیٹنگ کرتے تھے. ہاں جی. اچھا. تو اب نہیں ہے جاب ان کے پاس؟ جاب نہیں ہے ان کے پاس، لگتی نہیں ہے، تھوڑے دن لگتی ہے پھر چھوٹ جاتی ہے. بس پنڈی شفٹ ہو گیا، پہلے میں لاہور میں شادی ہوئی تھی میری. تو اب کہاں شفٹ ہو گئے؟ اب ہم پنڈی آ گئے، کیونکہ ماں پاپا کے پاس ادھر آ گئے ہوں. میری طبیعت ادھر خراب رہنا شروع ہوگی، ادھر ان کی جاب نہیں سیٹ ہو رہی تھی، ادھر آئے ہیں ادھر بھی ان کی جاب نہیں. تمہاری طبیعت کا صحیح اور غلط ہونا جاب کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ نہیں. ہاں ویسے ہی جاب ٹینشن رہتی ہے، بس ان کی جاب نہیں ہوتی نا، پریشانی رہتی ہے، بس گھر میں حالات خراب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا بیٹا. اللہ تعالیٰ نے جس ہر شے کا رزق لکھا ہوتا ہے. وہ حضرت موسیٰ نے تو وہ پتھر کو جو توڑا تھا
تو اس میں سے جو کیڑا نکلا تھا تو اس کے منہ کے اندر بھی ایک سبز رنگ کا پتا تھا. یہ فکر نہ کیا کرو, اللہ تعالیٰ سب کے لیے رزق دیتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن اپنے ہاتھ میں چیزوں کو نہ لو, اور اپنے شوہر سے کہو کہ وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے, اور ایک لفظ ہے اللہ کا نام ہے اور یہ بزرگی کا نام ہے, اور جب یہ بزرگی لوگوں پہ اترتی ہے تو وہ رزق کی صورت میں اترتی ہے. یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, اور سورہ اخلاص پڑھتا رہے, اللہ آسانی کرے گا. اور آپ نے خصوصاً آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ 2 تسبیحات کرنی ہے تاکہ آپ کی طبیعت ٹھیک رہے. وہ سلمان انشاءاللہ تعالیٰ ہی ول بی امپلائڈ دس ایئر انشاءاللہ, نو وری, پڑھتا رہے, یہ شرط ہے کہ جو میں نے 2 چیزیں کہی ہیں وہ یہ پڑھتا رہے.